اور اللہ تعالیٰ نے جس کو قربانی کی استعداد دی ہے اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ سارے گھر کی طرف سے ایک قربانی، یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی۔ گھر کے اندر اگر 10 بالغ افراد ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ لے گا تو سب کی طرف سے نماز ہو جائے گی کیا؟ کیسے ہوگی بھائی؟ ہر ایک کو الگ نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے پیسے موجود ہیں، اس کو تو قربانی کرنی ہے، اس کو تو قربانی کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ جانور بڑے مہنگے ہیں، یہ نہیں دیکھنا، بلکہ قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی کے تو اتنے فضائل ہیں، اگر ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے، اگر ہماری نظروں میں آخرت کی اور جنت کی اور نیکی کی اہمیت ہو، تو اللہ کی قسم لوگ قرضے لے کر بھی قربانیاں کریں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو شخص قربانی کرتا ہے، جس جانور کی قربانی کرتا ہے اس جانور کے ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر کوئی مینڈھے کی قربانی کرے تو؟ مینڈھے کی قربانی کرے تو مینڈھے کے تو بال بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جو مینڈھے کی قربانی کرے گا، بھیڑ کی قربانی کرے گا، اللہ اس کو بھی ایک ایک بال کے عوض نیکی عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی نیکی ہے یہ، اتنی ساری نیکیاں زندگی میں کون کمائے گا؟ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یوم النحر، جن ایام میں قربانی کی جاتی ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے اس دن خون بہانے سے بڑی کوئی نیکی ہے ہی نہیں، خون بہانے سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے سارے مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں، اتنے پیسے جمع کر کے غریبوں کے گھر نہیں بنوا دیتے، اتنا سیلاب آیا، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے، فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں، جھگیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اتنے پیسے جو جانوروں کو خریدنے ذبح کرنے میں ضائع کر رہے ہیں، اس سے غریبوں کو گھر بنوا کے دے دینا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ سب سے بڑی نیکی ان ایام میں گھر بنانا، بیمار کا علاج کرانا، کسی غریب کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی نیکی ان ایام میں خون بہانا ہے، خون بہانا ہے۔ اجر دینے والا اللہ ہے، اجر دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ جس موقع پہ جو کرنے کو کہے گا ہمیں تو وہی کرنا ہے نا۔